آداب، میں محمد امجد علی پرائم ٹائم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، اسلام کی نقطہ نظر سے ماہ ربیع الاول سب سے اہم ترین مہینہ ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ جس کی بدولت اسلام ہم تک پہنچا ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا یہ مہینہ ہے، ماہ ربیع الاول۔ تو جو عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو یہ مہینے کا انتظار رہتا ہے اور بڑے جوش و خروش سے اس مہینے کا استقبال کرتے ہیں۔ محافل سجائی جاتی ہے، ذکر و اذکار ہوتے ہیں۔ وہیں پر کچھ نئے نئے کام بھی ایسے ایجاد ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے فساد کا خطرہ ہے۔ تو آج ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ میلاد کس طرح سے منانا چاہیے یہ عوام تک پہنچائیں تاکہ خوشی حقیقی معنوں میں خوشی رہے، کسی کے لیے زحمت کا باعث نہ بنے۔ اس غرض سے ہم نے دعوت دی ہے مولانا سید خواجہ معیز الدین اشرفی صاحب کو، جو کہ خطیب ہیں محمدیہ مسجد، جامع مسجد محمدیہ کشن باغ کے۔ مولانا آپ کا بی بی این چینل پر خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امجد صاحب، آپ جی، بی بی کے تمام ناظرین کو میری طرف سے ماہ نور کی مبارکباد۔ میرے خیال سے سب کو مبارکباد پہنچ گئی ہے۔ بی بی این چینل اور بی بی این چینل کے معزز مہمان کی جانب سے ماہ ربیع الاول کی مبارکباد، اور جو ہے حالانکہ مہینہ شروع ہو کے کچھ دن ہو چکے ہیں مگر یہ سارا مہینہ جوش و خروش سے جو ہے منایا جاتا ہے، کیونکہ پہلے محافل جو ہوتی تھی وہ محدود ہوا کرتی تھی، ایک آدھ مرکزی جلسہ ہوا، مگر اب تو یہ ہے کہ ہر محلے میں اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو میرے خیال سے 12 ربیع الاول سے پہلے ہم یہ پروگرام اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگ صحیح معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کا جو ہے جشن منائیں۔ مولانا، میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا میلاد منانا اللہ رب العزت یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر صحابہ کرام سے ثابت ہے؟ امجد صاحب، میلاد شریف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جو محفل سجائے جاتے ہیں، قرآن مجید نے واضح طور پہ فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اور تم رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ جی، نعمتوں میں نعمت کبریٰ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے، اور آپ کا چرچا کرنا یہ مراد ہے۔ اس ماہ مبارک میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امت ڈوب کر کرتی ہے، اور یہ طریقہ حضرات صحابہ سے لے کر آج تک اس سرکار کا ذکر کرنا یہ اخیار امت کا کام رہا ہے، اور یہ جاری و ساری ہے اور جاری و ساری رہے گا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے، جب چرچا کرنے کا حکم ہے تو پھر چرچا کر سکتے ہیں۔ حالانکہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں احسان جتایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان میں بھیج کر۔ تو مومنین کیا پر اللہ نے زمین کے بنانے پر یہ نہیں کہا کہ میں نے زمین بنائی اور تم میرا احسان مان لو، میں نے آسمان کا شامیانہ لگایا، تم نے میرا احسان مان لو، میں نے چاند و سورج کی قندیلیں روشن کی، تم میرا احسان مان لو، میں تمہارے لیے رزق کے اتنے دستر بچھا دیے، اور ایسے ایسے باغات اور ایسے ایسے کھیتیاں میں نے تمہارے لیے پیدا کی، احسان مان لو۔ ایسا کسی معاملے میں احسان نہیں، بلکہ مومنین پر احسان کی بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو رب تبارک و تعالیٰ نے ہماری جانب ارسال کر کے فرمایا کہ یہ احسان ہے مومنین پر۔ بے شک، تو جب اللہ تعالیٰ احسان جتا رہا ہے کسی اور چیز پر نہیں بلکہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں انسانوں کے درمیان میں بھیج کر، تاکہ انسان جو ہے ان کی مدد سے ہدایت پائیں اور جنت کا راستہ دیکھیں، تو کیا اس پر شکر بجا لانا یہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ ہاں
ہمیں اللہ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکر ادا کرتے تھے اپنی پیدائش پر. بے شک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کے موقع پر احادیث نبوی سے بات ثابت ہے کہ بالخصوص پیر کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. جی اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گویا یاد دلاتے تھے امت کو کہ یہ دن تمہارے لیے بہت ہی باعث سعادت ہے، مسعود دن. سبحان اللہ. اب میں یہ جاننا چاہوں گا کس طرح سے منائے میلاد تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں. دیکھیے امجد صاحب، میلاد شریف کے منانے کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا اور عمل کروانے کے لیے لوگوں کو ترغیب دینا ہے، ہم، اس کے سوا کچھ نہیں. ہم، تو میلاد منانے کے لیے ہم وہ راستے اختیار کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے انسانیت کی بھلائی کے لیے ہمیں تعلیم کی ہے، ہم، اور راستوں پر ہی میلاد کا ہم لوگوں تک فیضان پہنچا سکتے ہیں. مثلا یتیموں کا، محتاجوں کا، بیواؤں کا، بے بسوں کا، بے کسوں کا، مجبوروں کا، مسافروں کا، بیماروں کا، یہ جہاں جہاں انسانیت کو ایک انسان کی مدد کی ضرورت ہے وہاں ہم اپنے تن من دھن سے جو جیسے مدد کر سکتا ہے وہ مدد کرنے کے لیے، اس جذبے کو، اس حوصلے کو پیدا کرنے کے لیے یہ جلسوں کا خیال ہے. جی. اب یہ جو جلسے ہوتے ہیں یہ کس طرح سے ہونے چاہیے اور اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے، اس میں کس قسم کا ذکر ہونا چاہیے؟ محترم، ان جلسوں کو ہم جہاں تک ہو سکے تعلیمات نبوی، اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرکوز کریں پوری توجہ، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار نسل نو میں پہنچانے کے لیے ہم کوئی کسر باقی نہ رکھیں. بہت ہی زبان سے بھی اور عمل سے بھی اپنوں کو بھی، ابنائے وطن کو بھی، غیروں کو بھی، سبھی کو بتائیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیسے ہیں. اپنے گھر والوں میں بھی، اپنے پڑوسیوں میں بھی، اپنے شہر والوں میں بھی، اپنے ملک والوں میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی خوشبو کو پہنچانے کے لیے ہم ان جلسوں میں خصوصی توجہ دیں. وہ باتیں، وہ تعلیمات ہم لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے مقررین سے بھی التماس کریں تو اس سے فائدہ ہوگا. ساتھ میں بھی کر سکتے ہیں یا پھر کوئی وقت مقرر کرنا چاہیے؟ دیکھیے امیر صاحب، جہاں تک ہو سکے کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مہینہ، کوئی مخصوص دن یا کوئی مخصوص تاریخیں ہی یہ لازم نہیں ہے. ہم، آپ جب بھی ذکر کریں اسلامی تعلیمات کی خوشبو کو پھیلانے کے لیے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور اللہ کی خوشنودی کا سبب بنے. لیکن وقت کی بات جیسے آپ کر رہے ہیں تو اگر اس سے مراد یہ ہے کہ جلسوں کا وقت، تو جلسوں کا وقت تو ایک عجیب تماشا بن گیا ہے معاشرے میں. عشاء کے بعد اعلان ہوتا ہے، ہم، 10-11 بجے کے بعد جلسہ شروع ہوتا ہے، ہم، اور معیاری غیر معیاری مقررین کی تقریروں سے پوری بستی گونجتے رہتی ہے. ہم، یا نہیں تو پھر مقرر کے آنے سے پہلے نعتیں لگا دی جاتی ہیں، قوالیاں لگا دی جاتی ہیں، اور پورے محلے میں شور مچا رہتا ہے. اس کے بعد رات میں 2 بجے 3 بجے کے بعد میں مہمان مقرر کی تشریف آوری ہوتی ہے. اب نعرے لگائے جاتے ہیں اور دھوم دھڑاکا، اور 20 منٹ 10 منٹ کی تقریر. علامہ صاحب، سید صاحب، خان صاحب وہ دوسرے شہروں سے، دوسری ریاستوں سے تشریف لاتے ہیں، اور 10 منٹ 15 منٹ کی گھن گھرج کی تقریریں، نکتے اور چٹکلے، جملے، بس اس کے بعد میں نعروں کے ساتھ جلسے ختم ہو جاتے ہیں. پورے جلسے میں جو مقصد تھا اس مقصد کا 1% بھی اس پر توجہ نہیں دی جاتی. ہم. تو یہ جو محلے میں جو شور ہوتا ہے، چند علماء جو اس قسم کی تقریر اس وقت کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دوسرے موقعوں پر
اور دوسرے لوگ اگر ایسا کرتے ہیں تو اعتراض نہیں کرتے، آپ میلاد کے ہی جلسے پہ آپ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ میلاد شریف کے جلسوں پر ہم اعتراض نہیں کر رہے ہیں، ہم تو بول رہے ہیں کہ ہم ایک مہذب قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے سر پر خیر امت کا تاج رکھا گیا ہے۔ قرآن نے ہمارے ہی سے مخاطب ہو کر کہا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تو تم بہترین امت ہو تو بہترین نمونہ پیش کرو۔ دوسرے اگر کچھ کرتے ہیں تو دوسرے ہمارے لیے باعث تقلید نہیں۔ رات بھر جلسے کرنا، شور مچانا، اپنا وطن کو بھی تکلیف دینا، اہل محلہ کو بھی تکلیف دینا، اور اس طریقے سے بیماروں کو تکلیف دینا، رات کی نیند کے لیے تڑپنے والے مریضوں کو تکلیف دینا، اور یہ سمجھنا کہ ہم خراج عقیدت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر رہے ہیں، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ عام آدمی اگر یہ بات کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، مگر جید علماء دین ایسا کہتے ہیں، جلسے گاہ سے ایسا کہتے ہیں کہ آپ جو ہے فلاں فلاں ٹائم پہ فلاں فلاں وقت پہ اگر کوئی کرا تو آپ نہیں کرتے، آپ میلاد سے دشمنی رکھتے ہیں، ایسا کہتے ہیں، تو ان کو کون سمجھائے؟ دیکھیے، کوئی سمجھے نہ سمجھے، لیکن آپ کو ہم کو عوام تک اپنے معافی ضمیر کو پہنچانا چاہیے، اور آہستہ آہستہ تبدیلیاں آئے گی۔ جیسے یہ خرابیاں آئی ہیں تو خرابیاں بھی اچانک نہیں آئی، کافی دیر تک ان خرابیوں پہ توجہ نہیں دینے کی وجہ سے خرابیاں جڑ پکڑ، تو بھلائیوں کے لیے بھی ہم کوشش کریں، جدوجہد کریں، اور امید رکھیں کہ معاشرہ انشاءاللہ سدھر جائے گا۔ یہ جلسوں کی ٹائمنگ مقرر ہوگی، اور ایک ڈسپلین میں آ کے مقررین کو عنوانات دیے جائیں گے، اور اس عنوان کے تحت ان کو ٹائم کا پابند کر کے پیغام دیا جائے گا، تو نتیجتاً اس سے پیدا ہوگا۔ اسلاف یہی کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے حضرت الیاس برنی، پروفیسر الیاس برنی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قادیانیت کے خلاف بہت بڑا کام کیا ہے۔ میلاد کے دن سے یہ آپ کے اور ہمارے شہر میں بادشاہی عاشور خانے میں ہوتے تھے اس زمانے میں، یعنی آصف جائی سلطنت میں میلاد کے جلسے میں پروفیسر برنی رحمۃ اللہ علیہ کے خیال اور حالات و کارناموں میں پڑھا ہوں، وہاں جلسہ ہوتا، وہاں پڑھے لکھے اہل علم علامہ بحرالعلوم عبد القدیر حسرت رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر عظیم علماء محدثین جمع ہوتے ہیں، اور اپنے عوام ایک عنوان کے تحت ایک ایک مقرر ایک ایک دن تقریر کرتا، اور یہ 12 دن ایسا پروگرام، اس طریقے سے پروگرام کریں تو سنجیدگیاں آ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے حساب سے ٹائمنگ جو آپ مقرر کرنے کی بات کر رہے ہیں، کیا مقرر ہونا چاہیے؟ کیا کٹ آف ٹائم ہونا چاہیے رات کا؟ دیکھیے، بہتر یہ ہے کہ نماز عشاء ہو جاتی ہے 8:30 بجے ان دنوں میں، اگر جلسہ 9:30 سے بھی یا 10 بجے سے بھی شروع ہو رہا ہے تو بہت سے بہت 11:30 یا 12 بجے سب ختم ہو جانا چاہیے، مکمل ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ بھی قانونی طور پر رات میں 12 بجے تک جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جلسے اگر ہم کہیں انڈور کر رہے ہیں تو یہ جلسے 12 بجے تک ختم ہو جانی چاہیے، اور اگر ہم میدانوں میں کر رہے ہیں تو یہ جلسے قانون کی پابندی کرتے ہوئے جس وقت کو ہمارے لیے حکومت نے اجازت دی ہے اس وقت میں ہی ہم ایڈجسٹمنٹ کر کے جلسوں کو ختم کرنا چاہیے۔ جی، اس کے علاوہ جو شور شرابے والے لاؤڈ سپیکرز ہوتے ہیں، کیا وہ نصب کرنا چاہیے؟ جبکہ آج کل کا دور ایسا دور ہے کہ نشریات گھر گھر پہنچ رہی ہیں، آپ فیس بک لائیو کر سکتے ہیں، یوٹیوب لائیو کر سکتے ہیں، جلسہ گاہ میں اگر آپ لائیو کی مشین لگا دیں تو بڑے اطمینان سے اپنے والیوم کنٹرول کر کے لوگ ہر کوئی دنیا بھر میں دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ بہت اچھا، آپ نے ایک اچھا نظریہ پیش کیا ہے، اور دیکھیے قرآن مجید میں بھی اور بالخصوص کتب فقہ میں بھی ہمیں آواز کے سلسلے میں یہ تعلیم دی ہے کہ نماز بھی پڑھا رہے ہیں آپ تو اتنی ہی آواز ہو کہ جتنے حاضرین سن سکتے ہیں۔ بہت زیادہ بلند آوازوں سے چیخ پکار کرنا قرآن مجید نے معیوب بتایا ہے، بلکہ
گدھے کی آواز سے تشبیہ دی ہے۔ اتنی بڑی آواز چاہے وہ لاؤڈ اسپیکر کی ہو یا یوں ہی چیخ پکار ہو، ہم اس سے بچیں اور لوگوں کو بچائیں۔ انداز اتنا پیارا اختیار کریں نا کہ نہ منہ بنائیں، نہ ہاتھیں بنائیں، نہ اپنے جسم کو ناچیں کودیں، بہت ہی اطمینان سے، سکون سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، صرف ہم حاضرین کو ہی نہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو آپ کو کہیں پر بھی دنیا کے کسی کونے میں سنا جا سکتا ہے، تو صرف مسلمان ہی نہیں سنتے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی سنتے ہیں۔ تو آپ ایسا پیغام دیں کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی ایک کشش محسوس ہو، ایک دعوت محسوس ہو، اور وہ کھنچ کے آپ کی بات کی طرف آئیں، توجہ دیں۔ آپ کی آواز زیادہ ہو جا رہی ہے، واز زیادہ نہیں ہو رہا ہے، تو نتیجہ اس کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اب یہ جو جلسہ کرنے کے لیے یا پھر کھانا کھلانے کرنے کے لیے روڈ بلاک کر دیتے ہیں، تو روڈ بلاک کرنا کیسا ہے؟ بہت عمدہ سوال کیا آپ نے۔ میری بیٹی کے شادی کے لیے، بیٹے کے شادی کے لیے میں لوگوں کو لا کے روڈوں پہ کھانا نہیں کھلاتا ہوں اپنے مہمانوں کو۔ میں ایک تہذیب کا مظاہرہ کرتا ہوں اور بالخصوص اخلاق کے ساتھ اپنے مہمانوں کی توازی کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے کھانوں کے سلسلے میں بھی ہم روڈوں کو بلاک کر کے، روڈوں پہ تماشے کر کے، روڈوں پر ایک گند پھیلا کے ماحول کو پراگندہ کرنے کے بجائے یہ کھانے کھلانے کی محفلیں بھی ہم مختلف جو فنکشن ہال ہیں ان میں جو ہیں اگر یہ کریں اور پاکیزہ ماحول کریں، لوگوں کے لیے عمدہ دستر، بیٹی اور بیٹے کی شادی میں تو عمدہ سجا ہوا دستر بچتا ہے۔ آقا کی ولادت کے موقع پر، آقا کے میلاد کے موقع پر بھی ہم دستر کو اچھا بچھائیں، غریبوں کا خوب اہتمام کریں۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصایہ میں وقت آخر انتقال سے چند گھنٹے پہلے انہوں نے جو اہتمام کی دعوت دی ہے کہ غربا کا جو خیال رکھا جائے، کھانا کیسا غربا کو کھلایا جائے، تو ہم جو ہیں کاش ان تعلیمات پہ عمل کریں اور کھانا کھلانے کے سلسلے میں یہ روڈوں پر تماشا کرنے کے بجائے ایک مہذب انداز میں فنکشنز ہال میں، جیسے ہم اپنی گھروں کے فنکشن کرتے ہیں، ہمارے گھر قربان آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے موقع پر وہ احسن انداز اختیار کریں تو بہت اچھا۔ جی، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ چند لوگ ڈی جے لاؤڈ سپیکر لے کر گاڑیوں میں نکلتے ہیں اور غیر فرقہ، غیر مسلک یا پھر غیر مذہب لوگوں کے علاقوں میں جا کر شرنگیز یا پھر اشتعال آمیز نعرے لگاتے ہیں۔ ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے یہ بہت ہی بڑی بدبختی ہے۔ میں اپنی قوم کے نوجوانوں کو اس جانب ان کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ آقا کی تعلیمات آپ کے ڈی جے بجانے سے، باجے بجانے سے، لاؤڈ اسپیکر پر قوالیاں بجانے سے یا ہنگامے کرنے سے یا نعت کی محفل یا نعت لگا دے کے لاؤڈ اسپیکروں کو شور مچانے سے یا غیر مذہب کے لوگوں یا غیر مسلک کے لوگوں کی بستیوں میں جا کے ان کے خلاف نعرے لگانے سے یہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم ترویج و اشاعت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم ابنائے وطن کے دلوں میں نفرت پیدا کر۔ اسلام دوسروں کو سمجھانے اور سمجھنے کا مذہب ہے۔ اسلام بدلہ لینے کا مذہب نہیں ہے، لوگوں کو اندر سے بدل دینے کا مذہب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرتیں نہیں پھیلائی، بلکہ انتہائی سخت ترین مکی زندگی میں صحبتیں اٹھائی، تکلیفیں اٹھائی، مشکلات اٹھائے، حضرات صحابہ اور دین کو پہنچانے میں صبر اور اپنے اخلاق کے مظاہرے کیے۔ ہم کو اس سلسلے میں بھی وہی راستے اختیار کرنا چاہیے۔ کیا میلاد جلوس نکالا جا سکتا ہے؟ نکالیں، ضرور نکالیں۔ آپ اس سے مقصد کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ میلاد کا جلوس اگر آپ نکال کے ابنائے وطن کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، یا اپنی قوم کو بتانا چاہتے ہیں یا اپنے پیچھے آنے والی نسلوں کو بتانا چاہتے ہیں، اچھا ہے، لیکن اس میں آپ جہاں تک ہو سکے ان راستوں پر اچھے بینرز لگائیں، پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں لگائیں، جانوروں کے حقوق کے بارے میں لگائیں، ضعیفوں کے حقوق کے بارے میں لگائیں،
اور دوسروں کے حقوق کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے ان کو ایک پیغام پہنچائیں. مختلف زبانوں میں وہ بینرز کے ساتھ ساتھ مختلف لٹریچر ہم تقسیم کریں. جلوس کے ساتھ ساتھ ہم دواخانوں کی طرف جائیں، مریضوں کی مدد کریں، یتیم خانوں کی طرف جائیں، ان کو اچھے لباس پہنائیں. یہ اولڈ ایج ہوم کی طرف جائیں، وہ جو لوگ اپنے رشتہ داروں سے، عزیزوں سے محروم ہو کر اپنی موت کی ایک ایک گھڑی کو انتظار میں کاٹ رہے ہیں، ان کے پاس جا کے خوشیاں بانٹیں. یہ کام کریں تو کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن جلوس نکال کے آپ سائلنسر نکال دیے گاڑیوں کے اور دھوم مچا رہے ہیں، قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں، اپنا وطن میں ایک انتہائی بدنما اسلام کی تصویر پیش کر رہے ہیں، تو آپ اسلام کی خدمت نہیں کر رہے ہیں بلکہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. یہ گلال پھینکا جا رہا ہے، گلال سے مراد یہ ہرا رنگ بعض اپنے چہروں پر لگا رہے ہیں اور بعض نوجوان اور روڈوں پر رقص کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کا اسلام سے اور میلاد شریف سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی، بعض لوگ اپنے پیشانیوں پر کلمہ شریف کی پٹیاں باندھ لیتے ہیں، کیا یہ کر سکتے ہیں ایسا؟ دیکھیے، کلمہ شریف پیشانیوں پر باندھ لینا سال میں ایک مرتبہ، اور یہ اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ ہم کلمے کے دائی ہیں، تو کلمے کی دعوت دینے کے لیے آپ نے عمل ہی کیا کیا؟ عشق رسول میں جان بھی قربان ہے، نعرے تو لگ رہے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا نعرے لگ رہے ہیں، لگا یہ بہت اچھا ہے، لیکن سرکار کی آمد قلب میں بھی رہے، روح میں بھی رہے، کردار میں بھی رہے، عمل میں بھی رہے، گفتار میں بھی رہے. صرف سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے زبان پر رہیں یا کلمے کی پٹیاں پیشانیوں پر رہے، لیکن آپ جو ہیں اس کلمے کی دعوت کو کبھی کسی تک نہیں پہنچایا، اس کلمے کے ایک مفہوم کو اپنائے وطن تک نہیں سمجھایا، اور اس کے بعد میں صرف کلمے کی پٹیاں مان لے کے آپ مزلس پاورز اگر روڈ پر بتانا چاہتے ہیں، تو یہ آپ دین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، اپنی مستی میں. جلوس کے وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہوتا ہے مگر لوگ جلوس میں مصروف رہتے ہیں. بد نصیبی ہے، نماز فرض ہے، کوئی نیاز فرض نہیں ہے. نیاز چاہے وہ 12ویں کی نیاز ہو، چاہے وہ 11ویں کی نیاز ہو، کیا وہ چھٹی شریف کی نیاز ہو یا کسی قسم کی نیاز ہو یا کوئی جلوس ہو، سب سے اہم ترین فلاح تو وہی ہے جب مؤذن نے کہہ دیا کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، تو اس سے ہٹ کے روئے زمین پر سوائے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے اور کہیں کسی بھی طریقے سے فلاح مل ہی نہیں سکتی. جی مولانا، میلاد منانے کے تعلق سے اور کوئی مفید مشورہ آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں تو؟ میں آخری بات اپنی قوم کے نوجوانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نوجوان ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ سب سے اہم ترین سرمایہ ہوتا ہے. ان سے کم عمر لوگوں کے لیے یہ ایک مشعل راہ ہوتے ہیں، اور عمر رسیدہ لوگوں کے لیے یہ بیساکھی کا کام دیتے ہیں. تو نوجوان جس قوم کے سدھر جائیں اور میلاد کے نام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشیوں کے ساتھ ساتھ اپنی بیویوں کو بھی خوش رکھو، اپنی بیٹیوں کو بھی خوش رکھو، اپنے ماؤں اور اپنے گھروں کو بھی خوش رکھو، ماں باپ کو بھی خوش رکھو، اچھی محنت اور کسب حلال سے کماؤ اور کسب حلال سے خرچ کرو. اور میلاد کے فوائد صرف ایک دن کے لیے نہیں، پوری زندگی کے لیے آپ عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ 2-3 روز پہلے یا ایک ہفتے کے اندر ہی چندولال بارادری میں ایک لڑکی کو اس لیے خودکشی کرنی پڑی کہ اس کو پہلے 2 لڑکیاں ہو گئی تھیں، اور کسی ذرائع سے جو اطلاعات سوشل میڈیا پر آئی ہے کہ کسی ذرائع سے ان کو معلوم ہو گیا تیسری لڑکی ہونے والی ہے، تو اپنی بہو کو اور اپنی بیوی کو وہ گھر اتنا ستایا کہ وہ بیچاری مجبوراً خودکشی کر. تو ہماری قوم کی بیٹیاں اس طریقے سے سسک کے مر رہی ہے، اور ہمارے میں اگر اخلاق نہیں آتے، ہمارے رسول کو ہم کیسے خوش کریں؟ رسول پاک تو انسانیت میں نفس انسانیت کو میرے آقا نے بچا لیا، اور خاص کر کے نفس انسانیت کا حصہ تو عورتیں ہی ہیں نا. بالکل.
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندہ دفن ہونے سے بچایا، اور ہم جو ہے ان کو اذیتیں دے رہے ہیں. ہم ان کی زندگیوں کو ہم ایک امتحان بنا دیے. تو قوم کے نوجوانوں، سب سے بہترین میلاد یہ ہے کہ اگر تم شادی شدہ ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے ہو. یہ کیا ہوا کہ آپ تجارت گاہ میں بیٹھے ہوئے، آپ ملازمت میں بیٹھے ہوئے، آپ اپنے گاہک سے تو بہت محبت سے بات کرتے ہیں، آپ اپنے باس سے تو بہت محبت سے بات کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے گھر میں آتے ہی بیوی کے ساتھ ظلم، یا ماں باپ کے ساتھ زیادتی، یا بھائیوں کے ساتھ جو ہے انتہائی سخت کلامی ہے، بد کلامی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی آپ کے اس انٹرویو کا آخری حصہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آقا نے فرمایا سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہے. تو ہر شخص اگر اپنے گھروں میں اچھا رہ جائے تو سارے گھر اچھے ہو جائیں گے، سارے گھروں میں اچھائی کی خوشبو پھیلے گی، سارے گھروں میں میلاد کا نفع ہوگا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عام ہوں. بہت بہت شکریہ مولانا ہم سے بات کرنے کا. تو ناظرین اکرام، یہ تھے جناب مولانا سید خواجہ معیز الدین اشرفی صاحب. انہوں نے کس طرح سے میلاد منانا چاہیے، کس طرح سے ایسے امور سے بچنا چاہیے جس سے کہ لوگوں کو اذیت ہوتی ہو، تکلیف ہوتی ہو، زحمت ہوتی ہو، اور بسا اوقات تو حرج میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ایسے تمام امور سے پرہیز کرتے ہوئے اگر آپ خوشیاں منائیں میلاد کی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے اور ہماری نجات کا باعث بنے گا. اور جاتے جاتے انہوں نے بہت ہی عمدہ بات کہی کہ اچھا انسان وہ ہے جو اپنوں کے ساتھ، خاص طور پہ اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا رہے. ایسے واقعات ختم ہو جانے چاہیے جہاں پر ایک مسلمان کی جانب سے اپنی بیوی، بیٹی یا کسی بھی ماتحت عورت پر ظلم ہوتا ہو. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام ہی وہ پہلا مذہب ہے جس نے کھلے طور پر عورت کو ظلم سے بچایا، عورت کو زندہ درگور ہونے سے بچایا. اگر یہ میسیج امت مسلمہ لے لیتی ہے تو نہ صرف خود اپنے احوال بدلیں گے، اپنے خاندان کے حالات، اپنی امت کے حالات بدلیں گے، بلکہ دوسرے لوگ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. بہرحال ہمیں دیجیے اجازت. شب بخیر.